وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. اجلاس کے صدر محترم جناب عبدالقیوم انصاری صاحب، چیئرمین بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ، اور اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی دانشوران اعظام، علماء، ذمہ داران مدارس و عمائدین ملک، آپ حضرات مدارس کے ذمہ داران ہیں اور یہاں ایک تربیت کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں کہ مدارس کی تعلیم کو اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو کس طرح بہتر سے بہتر اور کس طرح مفید سے مفید تر بنا سکتے ہیں، اس عنوان پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1757 عیسوی کی جہاد پلاسی سے لے کر 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے، اس پورے 100 سال کے عرصے میں پے بپے اور مسلسل شکست خوردگی نے اس ملک کے جو حالات پیدا کیے تھے وہ ہم اور آپ سب کے سامنے۔ پھر 1857 کے بعد جب جہاد شاملی میں ناکامی ہوئی اور علماء اور ملک کے قائدین نے اپنے رخ کو تبدیل کیا اور یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں تعلیم کی راہ سے اس پر فتح اور غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا 1866 میں قیام، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے طرز پر مسلسل مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا گیا، اور جو چراغ جلا تھا اور جو شمع جلائی گئی تھی اس کی لو تیز ہوئی اور تیز تر ہوتی چلی گئی، اور اس پورے ملک اور بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ جال بچھتا چلا گیا۔ معاملہ در حقیقت یہ تھا کہ اس وقت یہ نہ کہ صرف ایمان اور تہذیب کا اور اس ملک میں جان اور مال کے تحفظ کا مسئلہ تھا، بلکہ ایمان کا، شاعر کا، سب کچھ کے ختم ہو جانے اور لٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ ایسی مایوسی، ایسی تاریکی اور ایسا گٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ اس وقت میں جو کچھ سمیٹا جا سکتا تھا وہ سمیٹ لینا ہی کمال تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ در حقیقت دارالعلوم دیوبند وہ ایک ادارہ نہیں تھا، جس طرح وہ ادارہ ام المدارس کہلاتا ہے، صحیح پوچھئے وہ ام التحریکات بھی۔ اسی دارالعلوم کے بعد اس بر صغیر میں دین اور اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ اور اس کے بقا کے لیے وہ ساری تحریکات اٹھی ہیں، وہ چاہے تحریک خلافت ہو یا تحریک امارت شریعہ ہو یا تحریک ریشمی رومال ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا تحریک ندوہ ہو یا جتنی تحریکات آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں، ان ساری تحریکات کو اگر آپ جوڑیں گے تو اس کا رشتہ اسی سے جا کر مل جائے گا۔ تو گویا یہ ام المدارس کے ساتھ ام التحریکات بھی ہیں، گویا اس ملک کے نقشہ اور اس ملک کے کایا پلٹ دینے میں ایک بڑا اہم اور کردار ادا کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اسی اصول اشتغانہ پر ہمارے علماء اکابر اپنے مدارس کو قائم کیے اور اسی طرز اور نہج پر آج تک چل رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ کامیابیاں ہماری اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر زمانے میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دور حاضر کے تقاضے کیا ہیں۔ آج ہمارے مدارس اسلامیہ کے اسناد کا مسئلہ کہ چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء ہو یا وہ جامع رحمانی ہو
یا شاہی مراد آباد ہو، ملک کے بڑے سے بڑے ادارے ہوں، دارالعلوم وقف دیوبند ہو، مظاہر علوم ہو، سب کے سب آج ان کی اسناد حکومت کیا منظور شدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک پاسپورٹ بنانا ہے تو آپ کو اس خانے میں ایک جاہل لکھا جاتا ہے، ناخواندہ شمار کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جا رہا، جبکہ ان کی صلاحیتیں آپ جانتے ہیں، سب واقف ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے اداروں کی اسناد کو اس طرح کی منظوری دی جائے کہ یہ آزاد مدارس اپنی جگہ برقرار رہتے ہوئے ان کے اسناد کو حکومت ہند منظور کرے، اور پھر اس منظوری کے ذریعے سے وہ مختلف شعبے جات کے اندر اپنا نظام، اپنا کام کر سکیں، اور اپنا روزگار اور ذریعہ معاش کے لیے وہ اسباب ان کے لیے مہیا ہو سکیں۔ لیکن ظاہر ہے ایک لمبے عرصے کے گزرنے کے بعد اور مختلف کوششوں کے بعد آج بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ جزائے خیر دے کہ بہار میں الحمدللہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے ملک کے 23 مدارس کو منظوری دی ہے کہ جن کی اسناد منظور ہیں، اور اس کی بنیاد پر نوکریاں بہار کے بورڈ کے تمام ملک اداروں کے اندر ہوتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حکومت ہند اس سند کو منظور کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے جامعہ ملیہ اور JNU اور DU اور دیگر اداروں کے اندر آسانی کے ساتھ وہ اگر BA MA اور دیگر اوپر سے اوپر کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان راہوں میں ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ابتدائی کوشش ہے، اس کوشش کا حصہ بڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اچھی، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ خذ ما صفا دع ما قدر، ہمارا ایک بہت مشہور اور مضبوط مقولہ ہے عربی کا کہ جو اچھی چیزیں ہوں اس کا معائنہ، جائزہ کرنا چاہیے اور لینا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ یا جو چیزیں ٹکراتی ہیں، متضاد ہیں ہمارے، اس پر بھی بحث کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ختم کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہاں ہم اور آپ سب کو دیکھنا ہوگا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 آئی ہے۔ ہم میں سے کتنے حضرات نے اس کو پڑھا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت ہند نے 2020 کی اس نئی قومی تعلیمی پالیسی میں پورے ملک کے تعلیمی نظام اور ڈھانچے کو تبدیل کر دیا، جس میں یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ ہر 3 سے 4 سال کے بچے ہی کا اسکول میں جانا لازم ہوگا۔ وہ مدارس اسلامیہ میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ والدین اپنے بچوں کو مزدوری نہیں کرا سکتے، ملازمت نہیں کرا سکتے، گھر میں بیٹھا کر نہیں رکھ سکتے، آزاد مدرسوں میں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اسکول میں جائیں اور تعلیم حاصل کریں، ورنہ ان کے والدین کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ حکومت ہند کا پورا نظام آ گیا 2020 کا۔ یہ کتنا مشکل اور کتنا پرخطر حالات۔ کیا ہم نے اس کا نظام سوچا کہ ہم اس میں کیا لے سکتے ہیں اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا آپ کی سب کی ذمہ داری ہے ہم قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا ترجمہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں بھی ہمارے چیئرمین صاحب نے کرایا، آپ حضرات حاصل کریں۔ ہمارے شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں بھی مفکر اسلام حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ کرایا ہے ہمارے شریعہ میں بھی، وہاں سے بھی آپ حاصل کریں اردو میں، تاکہ کم از کم اس قومی تعلیمی پالیسی کو آپ پڑھیں اور سمجھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود جاگیں، جگا کر رکھیں اور پوری قوم اور ملت کی بیداری کا سامان ہم مہیا کریں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے قیادت۔ اس لیے آج بھی جو صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں اس وقت یہ عرض آپ سے کروں گا کہ ابھی ہمارے شریعہ اس موقع پر کوشش کر رہی ہے، اور تقریباً 10-15 سال سے اس بات کی کوشش چل رہی تھی کہ جو وفاق المدارس الاسلامیہ ہے اس کی منظوری، اس کے ان کے تحت جو مدارس ہیں اس کی منظوری، اسناد کی منظوری کا معاملہ ہو جائے، اسی سند کی منظوری مل جائے گی تو آسانی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، چیئرمین صاحب سے بھی اس موضوع پر مختلف باتیں ہوئی، اور خود حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بھی بات ہوئی کہ اس کی منظوری کے تعلق سے چیئرمین صاحب نے اس سلسلے میں بتایا کہ ہم انشاءاللہ مدارس کی منظوری جو اس معیار کے ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کی اسناد کی منظوری انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے۔ وفاق کی منظوری ابھی نہیں ہو سکتی صورتحال سے، اس کو واضح کیا، تو اللہ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ یہ بھی اگر منظوری ہو گئی تو بہرحال چند ادارے ہی سے ان کا ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح
ایک چیز حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ اور ہم لوگ تھے، اس میں بات ہوئی چیئرمین صاحب سے یہ بھی کہ وہ جو یونیسیف کے ذریعے ٹریننگ دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم 100 آپ میں سے علماء کو، ذمہ داران مدارس کو چاہتے ہیں کہ ٹرینر کی حیثیت سے ٹرین کریں انہیں، تاکہ آپ جب ٹرینڈ ہو جائیں تو آپ اپنے ضلع میں مکمل ٹرینر کی حیثیت سے آپ دوسرے احباب کو ٹرین کر سکیں۔ ظاہر براہ راست سب کو تو ٹرین نہیں کر سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹرینر ہی تیار کر لیں۔ اس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا کہ 50-50 افراد کی 2 ٹیم بنا کر 2 الگ تاریخوں میں آپ حضرات علماء کا انتخاب کر کے دیں، ہم ان کو ٹرین کریں گے اور پھر وہ ٹرینر کی حیثیت سے اپنے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ تربیت اور تربیت معلمین کا جو شعبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ نصاب بے زبان ہے، ہم اس کو جتنا چاہیں تبدیل کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ نصاب نہیں وہ نصاب، لیکن آپ سب علماء باصلاحیت یہاں تشریف فرما ہے اور ذمہ داران مدارس ہیں، آپ کے تجربات لامبے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ صرف نصاب کافی نہیں ہے، نصاب بہت اہم چیز ہے، لیکن اس سب سے زیادہ اہم معلمین کا تجربے کار ہونا، باصلاحیت ہونا اور تربیت یافتہ ہونا ہے۔ اساتذہ جتنے قابل، باصلاحیت، تجربے کار ہوں گے، تعلیم کا معیار اسی قدر زیادہ بلند ہوگا۔ سچائی یہ ہے۔ تو ہمیں اپنے معلمین کی تربیت کے لیے ہمارے شریعہ پہلے سے بھی نظام کر رہی، لیکن یونیسیف کے ذریعے اگر یہ ٹریننگ کا نظام بن جائے گا اور ٹرینر اگر 100 تیار ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے بہار کے لیے اور پورے علاقے کے لیے، پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوگا اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ مدارس میں بڑی تبدیلی آئے گی، بڑا انقلاب آئے۔ آج مدارس کی تعلیم کا، تربیت کا جو انحطاط ہے اور اس کی جو صورتحال ہے، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں، میں اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور یہ جانیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس انداز سے اپنے ادارے کو آگے بڑھانا ہے اور اس کی تعلیم اور تربیت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے اس پر بھی کوشش چل رہی ہے کہ اس ہمارے اسناد کی منظوری ہو۔ ظاہر ہے الحاق کا لوگوں نے کہا کہ مدارس کو ملحق کیا جائے، ظاہر ہے کسی کو زبردستی مدارس سے ملحق نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اکابر کا اپنا ہمیشہ رہا ہے کہ آزاد مدارس سے جو کام ہوتے ہیں وہ معیاری ہیں، اس وجہ سے آپ کو الحاق جس کو جو چاہتے ہیں وہ کرائیں۔ یہاں اس کی تعلیم، تلقین، ترغیب نہیں کی جا رہی ہے اور بلکہ یہاں صرف تربیت کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرمائے اور چیئرمین صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو اور تربیت دینے والے تمامی حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی کامیاب کوشش اور ان کے اس کامیاب اجتماع پر ان سب کو میں خوب ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات یہاں جمع ہوئے اس کے لیے بھی میں آپ حضرات کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔